بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم انسولین ریزسٹنس کی ٹریٹمنٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ جیسے پہلے ہم نے آپ کو لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کے بارے میں بتایا، پھر آپ کو کیٹو کے بارے میں بتایا، پھر انٹر فاسٹنگ کے بارے میں، اور پھر ایکسرسائز میں۔ تو آج ہم ایروبک وجہ سے اس کو لسٹ بھی کہتے ہیں، لو انٹینسٹی اسٹڈی اسٹیٹ ایکسرسائز۔ اس میں موسٹلی آپ آرام سے ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کا سانس نہیں پھولتا۔ آپ اگر دو بندے چل رہے ہیں تو آپ باتیں کر سکتے ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لانگ ڈوریشن تک بھی کر سکتے ہیں، گھنٹوں تک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں فیٹ برننگ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ سٹریس بہت لو ہوتا ہے اس میں۔ اس لیے جیسے واکنگ ہو گیا، سلو جوگنگ ہو گیا، یوگا ہو گیا، یہ فیٹ برننگ کے لیے بیسٹ ہے، اور سٹریس بھی ریلیز کرتی ہے۔ دیکھیں اس میں گروتھ ہارمون بہت کم ریلیز ہوتا ہے، لیکن کارٹیسول ڈاؤن ہوتا ہے، سٹریس ریلیز ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی ہے۔ یہ دیکھیں یوگا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اینوروبک ہے، جیسے رننگ، جوگنگ، ٹینس، سوسر۔ اس میں اتنا زیادہ ہفنگ اور پفنگ، سانس چڑھ رہا ہے، آپ بات نہیں کر سکتے، آکسیجن نہیں ہوتی، کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ موسٹلی جو انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہیں، اسپورٹس انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں، وہ اپنی فٹنس کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں یا ریزسٹنس میں یا کارڈک میں ہم ریکمینڈ نہیں کرتے اس کو۔ اور یہ بھی 75-80% آف میکسیمم ہارٹ ریٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے فٹنس دینی پڑتی ہے، پہلے آپ کو لمبا چھوڑا ہے، لیکن ہم اس کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے، کیونکہ اس سے سٹریس بہت زیادہ بڑھتا ہے، کارٹیسول بہت ریلیز ہوتا ہے، پلس شوگر بڑھ جاتا ہے، بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے، تو انسولین بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہی انسولین سسٹم میں چکر ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ منٹس میں کر سکتے ہیں آپ، 20-25-30 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اس میں ویٹ لاس بالکل نہیں ہوتا، وہ فٹنس کا مسئلہ ہے، اور مینلی جو ہے اس میں گلوکوز برن ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں کارٹیسول بہت زیادہ ریلیز ہو گیا، کارٹیسول آئے گا تو انسولین بھی آئے گی، گروتھ ہارمون معمولی سا ریلیز ہوتا ہے اس میں۔ یہ دیکھیں جو بھی اچھا، سب سے جو بیسٹ آج کل ہے وہ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ ہے، انسولین ریزسٹنس کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے۔ اس میں بیسٹ ٹائپس 3 ہیں، ٹریڈ مل ہے، روئنگ مشین ہے، اور اسٹینڈنگ بائک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، اس میں آپ 80% میکسیمم انٹینسٹی پہ جاتے ہیں، 20 سیکنڈس، اس کے بعد 40 سیکنڈ ریسٹ، اور یہ 2-3 دفعہ آپ کرتے ہیں۔ یہ سائیکل میں بھی اسی طرح ہے، 10 سیکنڈس کا فل سپیڈ سے کرتے ہیں، اس کے بعد 20, 30, 40, 50 سیکنڈس، 1 منٹ تک آپ ریسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب تک سانس بحال ہو جائے پھر دوبارہ، اور زیادہ یہ آدھا منٹ یا 1 منٹ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ سب سے بیسٹ اس میں روئنگ مشین ہے، جس میں 83% آف دی آل مسل سیل وہ یوز ہوتے ہیں، اس لیے کیلورک برن زیادہ ہوتی ہے اس میں، اور سب سے زیادہ اس میں فیٹ لاس بھی ہوتا ہے۔ دوسرا مسل ہیلدی ہو جاتے ہیں، مسل کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور گریٹ مینٹل سٹریس، وہ بہت زیادہ مینٹل اسٹرینتھ آتی ہے، BDNF ریلیز ہوتا ہے کافی زیادہ اس میں۔ وہ جوائنٹ پہ سٹریس نہیں آتا، کوئی ویٹ نہیں آتا اس میں۔ اس کی 2-3 قسمیں ہیں، جیسے ایک ہائی انٹینسٹی سائیکل پہ روئنگ پہ، دوسری یہ ہائی انٹینسٹی ریزسٹنس ٹریننگ ہے، اور تیسری ہائی انٹینسٹی ویٹ ٹریننگ ہے۔ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ میں موسٹلی ینگ پیپل کرتے ہیں، 40-50 ایئر ایج تک۔ اس فٹنس بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے لینی پڑتی ہے۔ اس میں آپ میکسیمم 90-95% اپنا ہارٹ ریٹ تک جا سکتے ہیں، اور میکسیمم اس کا 1 to 2 منٹ، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے جیسے اسٹیشنری بائک ہے، روئنگ مشین ہے، جوگنگ مشین ہے، اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹارٹ کریں 10 سیکنڈس، آپ فل سپیڈ سے کریں، پھر 1-2 منٹ ریسٹ کریں، لو انٹینسٹی پہ چلائیں، کھڑا نہیں، رکنا نہیں ہے آپ نے، پھر 10 سیکنڈس، پھر 1 سے 2 منٹ، جتنا آپ فٹ ہیں اتنا جلدی آپ کے سانس بحال ہو جائے گا۔ 1 منٹ بعد ہو گیا، 40 سیکنڈس بعد ہو گیا، دوبارہ آپ کر دیں۔ یہ 2 سے 3 بسٹ مانیں، زیادہ زیادہ آپ 30 سیکنڈ تک کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ اس کو کریں 2-3 ہفتے تک، اس کے بعد پھر 15 سیکنڈس کر دیں، پھر 1-2 منٹ ریسٹ، پھر 20 سیکنڈس کر دیں، پھر آپ 30 سیکنڈس کریں۔ اور فائنل میں جو بیسٹ فٹنس ہے وہ 30 سیکنڈس آپ ایکسرسائز کریں گے، 30 سیکنڈ ریسٹ، اس کے بعد دوبارہ آپ 30 سیکنڈس کریں۔ یہ بیسٹ فٹنس کا اس میں معیار ہوتا ہے۔ اس میں 1 منٹ کی ایکسرسائز جو ہے نا، وہ زیادہ زیادہ 2 سے 3 دن ہفتے میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ 1 منٹ IGT 45 منٹ واک ایروبک کے برابر ہے، اتنی انٹینس ایکسرسائز ہے۔ اس کا سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بینیفٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں میکسیمم گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے 400 to 700%، کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے کہ کچھ منٹ کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے فٹنس کے لیے، انسولین ریزسٹنس کے لیے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے۔ اس کے بعد اسی کی ایک ورژن ہے، اس میں آپ ویٹ اٹھاتے ہیں، کارڈیو واک کے ساتھ آپ ویٹ بھی کرتے ہیں۔ اس میں لا یہ بنایا گیا ہے کہ کارڈیو واک سے پہلے آپ ویٹ کریں، اس کے بعد واک کریں۔ پہلے واک کر کے پھر ویٹ کریں گے تو اس سے بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے۔ جیسے دیکھیں ویٹ اٹھانا ہے آپ نے، اسی طرح آپ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 10-15 ریپیٹیشن ماریں گے، پھر آپ ریسٹ کریں گے، پھر ماریں گے۔ یہ بھی اسی طرح 1-1.5-2 منٹ تک یہ آپ گھر میں ڈمبل ہو
لیڈیز ہر طرح کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ورژن ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ویٹ ٹریننگ کا سب سے زیادہ فائدہ شوگر کے مریض کی ہوتا ہے کہ مسل ماس بڑھ جاتا ہے. جب مسل ماس بڑھ جاتا ہے تو ریسٹنگ میں بی ایم آر بڑھ جاتا ہے. بی ایم آر بڑھتا ہے تو ریسٹنگ میں کیلورک آؤٹ پٹ زیادہ ہوتی ہے, کیلوری برن ہوتی ہے اور ویٹ لاس ہوتا ہے. دوسرا ہائی انٹینسٹی ریزسٹنس ٹریننگ ہے. اسی کے ایک ورژن ہے, جیسے آپ اپنے ویٹ سے ڈنڈ مارتے ہیں, ہمارے زمانے میں یہ کرتے تھے آپ ایکسرسائز, یہ ساری اسی کی ایک ٹریننگ ہے, ورژن ہے اس کی. تو یہ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ ایکسرسائز کی بیسٹ جو کمبینیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلے 5 سے 10 منٹ 2 سے 3 دفعہ ہفتے میں ویٹ ٹریننگ کریں, اس کے بعد 30 to 40 منٹ واک کریں 5-6 دن ہفتے میں, اور پھر ہفتے میں 2 دن یا 3 دن 1 منٹ کی ایچ-اے-ٹی-ٹی کریں. یہ تینوں ملا کے آپ کو کرنی پڑے گی, اس کے بیسٹ رزلٹ آتے ہیں. ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ گروتھ ہارمون میکسم کہاں ریلیز ہوتے ہیں. اس میں ڈاکٹر ایرک برکس کی ریسرچ ہے. اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسولین لو ہو, شوگر لو ہونی چاہیے. پھر سلیپ میں آتا ہے, ایچ-اے-ٹی-ٹی میں 700% آتا ہے, اور فاسٹنگ میں 2000% تک گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے. گروتھ ہارمون جونیٹنگ ہارمون ہے, بلڈنگ ہارمون ہے, فیٹ برننگ ہارمون ہے, فٹنس ہارمون ہے. ایم ہماری ساری اس ایکسرسائز کا کیا ہے کہ گروتھ ہارمون بڑھانا ہے اور کارٹیسول اور انسولین کو لو رکھنا ہے آپ نے. تو بیسٹ ٹائم اس میں یہ ہے فاسٹنگ. صبح سویرے جب اٹھے پیچھے 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو, اس سے میکسیمم گروتھ ہارمون ریلیز ہوگا اور میکسیمم فیٹ برن ہوگا اور میکسیمم آپ کو بینیفٹ پہنچے. تو اچھا, خدا حافظ. اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ لاسٹ ٹریٹمنٹ اسٹریس, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں.